بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 264 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاستحلاف فی القصاص کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن ادعا قصاصا سے لے کر کما فی القسامت تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الاعضاء یسلک بها مسلک الاموال فیجری فیها البدل، کہ اعضاء کے ساتھ اموال کا سا معاملہ کیا جائے گا، لہٰذا اس میں بدل جاری ہوگا. نمبر 2، الیمین حق مستحق فی باب الدماء تعظیما لها لا لیقضى بالنقول، کہ خون کے باب میں قسم یہ ایک ثابت شدہ حق ہے، خون کے تعظیم کو ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ قسم سے انکار کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. نمبر 3، امتناع القصاص اذا كان لمعنى من جهة من عليه القصاص يجب المال، اگر قصاص کا ممتنع ہونا کسی ایسے معنی کی وجہ سے ہو کہ جس پر قصاص واجب ہے وہ معنی اس کی طرف سے ثابت ہو تو مال واجب ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَ امتناع القصاص من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شيء لا القصاص ولا المال، اور اگر قصاص کا ممتنع ہونا اس شخص کی طرف سے ہو کہ جس کے لیے قصاص کا حق حاصل ہے تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، نہ قصاص اور نہ ہی مال. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس الاستحلاف فی القصاص دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، دعوی القصاص فی النفس، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یستحلف المدعى علیہ فإنک لیحبس حتی یحلف او یقر عنده وعنده ما یلزمہ الارش، مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی، اگر وہ انکار کریں تو اسے جیل میں بند کیا جائے گا یہاں تک کہ یا تو اقرار کریں یا قسم اٹھائیں. یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور صاحبین کے ہاں اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اسے عرش لازم ہوگا. نمبر 2، دعوی القصاص فیما دون النفس، اگر دعویٰ نفس سے کم میں ہو یعنی اعضاء میں ہو تو اس صورت میں فإنک لا یلزمہ العرش عندہما، اگر انکار کیا تو صاحبین کے ہاں اسے عرش لازم ہوگا. ویجب القصاص عندہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاص واجب ہوگا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن ادعا قصاصا علی غیرہ فجحدہ استحلف بالاجماع، اور اگر کسی نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا پس اس نے قصاص کا انکار کیا تو بالاجماع اس سے قسم لی جائے گی. ثم ان نقل عن الیمین فیما دون النفس یلزمہ القصاص، پھر اگر وہ قسم سے دون النفس میں انکار کریں تو اسے قصاص لازم ہوگا. وَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي النَّفْسِ، اور اگر قسم سے نفس میں انکار کریں يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، تو اسے جیل میں بند کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھائیں یا اقرار کریں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے. وقال لازمہ العرش فیہما، اور صاحبین نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں عرش لازم ہوگا. لأن النقول اقرار فیہ شبہۃ عندہما، اس لیے کہ صاحبین کے ہاں قسم سے انکار ایسا اقرار ہے کہ جس میں شبہ ہے. فلا یثبت بہ القصاص ویجب بہ المال، لہذا اس سے قصاص ثابت نہیں ہوگا اور مال واجب ہو جائے گا. خصوصاً اذا کان امتناع القصاص لمعنى من جہة من علیہ، خصوصاً جب قصاص کا ممتنع ہونا ایسے معنی کی وجہ سے ہو کہ جو جس پر قصاص واجب ہے اس کی طرف سے ہو. کما اذا قر بالخطأ والولی يدعي العمد، جیسا کہ وہ قتل خطا کا اقرار کریں اور ولی قتل عمد کا دعویٰ کریں. قال ومن ادعا قصاصا على غیرہ، اس مسئلہ میں دو جہات ہیں، ایک جہت اختلافی ہے اور ایک اتفاقی ہے. ہم انشاءاللہ دونوں بیان کریں گے، لیکن پہلے اس مسئلہ کی صورت بیان کرتے ہیں. صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا، مثلا یہ کہا کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے یا میرے بھائی کو قتل کیا ہے، لہٰذا میں آپ کو قصاصاً قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں. مدعی علیہ نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے آپ کے باپ یا بھائی کو قتل نہیں کیا ہے. اب اس صورت میں مقدمہ کے سارے مراحل جاری ہوں گے، یعنی بینہ طلب کیا جائے گا. عدم بینہ کی صورت میں بالاتفاق استحلاف جاری ہوگا، یہ جہت اتفاقی ہے.
یعنی قصاص سے انکار کی صورت میں بالاتفاق مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رہیں کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے کہ 9 چیزوں میں امام صاحب کے ہاں استحلاف جاری نہیں ہوتا، ان میں سے ایک حد بھی ہے، اور صاحبین کے ہاں بھی حد میں استحلاف جاری نہیں ہوتا۔ تو اب یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید قصاص میں بھی استحلاف جاری نہیں ہوگا، کیونکہ قصاص بھی حدود کے قبیل میں سے ہیں۔ تو اس وہم کے ازالے کے لیے تصریحاً ذکر کیا گیا کہ قصاص اس سے مستثنا ہے، بالاتفاق قصاص میں استحلاف جاری ہوتا ہے۔ ثم النقل عن الیمین، یہاں سے جہت اختلافی شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نقول عن الیمین کے نتیجے میں واجب ہونے والی چیز میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ قصاص فی النفس ہو یا فیما دون النفس ہو، بہر دو صورت نقول عن الیمین کی وجہ سے مدعا علیہ پر دیت واجب ہوگی۔ اور امام صاحب کے ہاں تفصیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قصاص فیما دون النفس ہے تو اس صورت میں نقول عن الیمین کی وجہ سے قصاص واجب ہوگا، دلیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اور اگر قصاص فی النفس ہے تو مدعا علیہ قسم سے انکار کریں، انکار کی صورت میں اسے جیل میں بند کیا جائے گا، تاکہ یا تو وہ قسم اٹھائیں یا اقرار کریں، دلیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لأن النقول اقرار فیہ شبہۃ عندہم، یہ صاحبین کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نقول عن الیمین اقرار کے درجہ میں ہے، اور یہ ایسے اقرار ہے کہ اس میں شبہ ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ہر شبہ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ حقیقی اقرار نہیں ہے بلکہ اقرار کے درجہ میں ہے۔ اور دوسرا شبہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ نقول میں جیسے اقرار کا احتمال ہے ایسی بدل کا بھی احتمال ہے، تو اس احتمال کی وجہ سے بھی اس میں شبہ آیا، اور قصاص جو ہے یہ شبہ کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ الحدود تندر بشبہات، مشہور سی بات ہے، البتہ مال شبہ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، تو اس اقرار میں اگرچہ شبہ ہے، اس اقرار کی وجہ سے دیت واجب ہو جائے گی، خصوصاً اذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من علیہ، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب قصاص ایسے معنی کی وجہ سے ممتنع ہو کہ جو معنی من علیہ القصاص یعنی قاتل کی طرف سے ثابت ہو، جیسا کہ وہ قتل خطا کا اقرار کریں اور ولی وہ قتل عمد کا دعویٰ کریں، تو اس صورت میں قصاص واجب نہیں ہوتا بلکہ دیت واجب ہوتی ہے۔ اور قصاص کا ممتنع ہونا ایسے معنی کی وجہ سے ہے کہ جو من علیہ القصاص یعنی قاتل کی طرف سے وہ اقرار بے قتل الخطا ہے، تو جیسے اس صورت میں دیت واجب ہوتی ہے، قصاص واجب نہیں ہوتا، ایسی جب وہ نقول عن الیمین کرے گا، قسم سے انکار کرے گا، تو اس صورت میں بھی دیت واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الاطراف یسلک بها مسلک الاموال فیجری فیها البذل، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اعضاء کے ساتھ اموال کا سا سلوک کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں بذل جاری ہوگا، بخلاف الانفس فانه لو قال اقطع یدی فقطعها لا يجب علیہ الضمان، برخلاف نفسوں کے، پس اگر اس نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، پس اس نے کاٹ دیا تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوتا۔ وہذا اعمال للبذل، اور یہ بذل کو اثر دینا ہے، الا انه لا يباح لعدم الفائدة، مگر یہ کہ مباح نہیں ہے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ وهذا البذل مفید لاندفاع الخصومة به، اور یہ بذل مفید ہے کہ اس سے خصومت ختم ہو جاتی ہے۔ فصار كقطع اليد للآكلة، پس یہ ہاتھ کے کاٹنے کی طرح ہوا آکلہ کی وجہ سے۔ وقلع السن للوجع، اور درد کی وجہ سے دانت اکاڑنے کی طرح ہوا۔ وإذا امتنع القصاص في النفس، تو جب نفس میں قصاص ممتنع ہوا، والیمین حق مستحق علیہ، اور قسم اس پر ثابت شدہ حق ہے، یحبس به کما فی القسامت، تو اسے اس یمین کی وجہ سے جیل میں ڈالا جائے گا جیسا کہ قسامت میں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ امام صاحب کے ہاں اعضاء کا درجہ اموال کا ہے، یعنی جیسے اموال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء میں بھی بذل جاری ہوتا ہے، اور امام صاحب کے ہاں اعضاء اموال کے درجہ میں اس لیے ہے کہ جیسے مال جان کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسی ہی اعضاء بھی جان کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جو حکم مال کا ہے وہی حکم اطراف کا ہوگا، یعنی جیسے مال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء انسان میں بھی بذل جاری ہوگا۔ ابھی آتے ہیں امام صاحب کی دلیل سمجھنے کی طرف۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان الاطراف یسلک بها مسلک الاموال، کہ اعضاء کے ساتھ اموال کا سا معاملہ کیا جائے گا، یعنی جیسے اموال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء انسان میں بھی بذل جاری ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے مال کا دعویٰ کیا، عدم بینہ کی وجہ سے مدعا علیہ کو قسم دی گئی اور اس نے قسم سے انکار کیا، تو یہ نقول عن الیمین بدل ہے، یعنی مدعا علیہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدعی کو مال دے دیا ہے، اور حالانکہ اس پر مال واجب نہیں تھا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے یا قسم سے بچنے کے لیے مدعی کو مال دے دیا۔ تو ایسی ہی جب مدعی نے دعویٰ کیا اعضاء کا مدعا علیہ پر تو مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا، کہ نقول عن الیمین بدل ہے، کہ یعنی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے قسم سے انکار کیا اور اپنے اعضاء کی قربانی دی۔ تو جیسے اموال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء میں بھی بذل جاری ہوتا ہے۔ تو جب بذل جاری ہوتا ہے تو مال میں استحلاف جاری ہوتا ہے تو اعضاء میں بھی استحلاف جاری ہوگا۔ ابھی آتے ہیں امام صاحب کی دلیل سمجھنے کی طرف۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان الاطراف یسلک بها مسلک الاموال، کہ اعضاء کے ساتھ اموال کا سا معاملہ کیا جائے گا، یعنی جیسے اموال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء میں بھی بذل جاری ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے مال کا دعویٰ کیا، عدم بینہ کی وجہ سے مدعا علیہ کو قسم دی گئی اور اس نے قسم سے انکار کیا، تو نقول عن الیمین کی وجہ سے مدعی کو مال دے دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مدعا علیہ نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے مدعی کو مال دے دیا اور حالانکہ اس کا مال اس پر واجب نہیں تھا۔ تو جیسے یہاں پر بذل جاری ہوا ہے ایسی اعضاء میں بھی بذل جاری ہوگا، کہ مدعی نے عضو کے قصاص کا دعویٰ کیا اور عدم بینہ کی وجہ سے مدعا علیہ پر قسم آئی، اس نے قسم سے انکار کیا تاکہ جھگڑا ختم ہو اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اعضاء کی قربانی دے دی۔ تو جیسے اموال میں بذل جاری ہوتا ہے ایسی ہی اعضاء میں بھی بذل جاری ہوتا ہے۔ تو اموال کی صورت میں اگر مدعا علیہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس پر مال واجب ہوتا ہے، ایسی ہی اعضاء کی صورت میں جب وہ قسم سے انکار کرے گا تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ بخلاف الانفس، اور جہاں تک انفس کی بات ہے تو انفس میں بذل جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ مجھے قتل کریں، اس نے قتل کر دیا، تو ابھی ایک روایت کے مطابق قاتل پر دیت ہے اور ایک روایت کے مطابق اس پر قصاص ہے۔ تو دیت یا قصاص کا واجب ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انفس میں بذل جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی عضو کے کاٹنے کا حکم دیا کہ آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں یا پاؤں کاٹ دیں، تو اس شخص نے کاٹ دیا تو کاٹنے کی وجہ سے اس شخص پر ضمان نہیں آئے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اعضاء میں بذل جاری ہوتا ہے۔ الا انه لا يباح لعدم الفائدة، یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات کے ہاں اعضاء میں بذل جاری ہوتا ہے تو ہر صورت میں جب کوئی کسی شخص کو حکم دے کہ آپ میرے اعضاء کاٹ دیں تو عضو کا کاٹنا جائز ہونا چاہیے، اور حالانکہ آپ کے ہاں ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ ہر صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر صورت میں اعضاء کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان صرف معذور ہو جائے گا اور قاطع کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس مختلفی مسئلہ میں اعضاء کے کاٹنے کی بات ہے تو اس صورت میں فائدہ ہے، بئی طور کہ مدعا علیہ جھگڑے کو ختم کر رہا ہے، یعنی اپنے اعضاء کی قربانی دے دی، اس جھگڑے کو ختم کر دیا، تو یہاں پر جھگڑا ختم کرنے کا فائدہ ہے، اس وجہ سے جائز ہے۔ اور عام حالات میں اعضاء کے کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس وجہ سے کاٹنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ وَهَذَا الْبَذْلُ مُفِيدٌ لِاندِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ، اور یہاں پر اعضاء کی قربانی دینے میں فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک شخص میں ایسا زخم ہے کہ جو اس کے ہاتھ کو کھا رہا ہے،
اور وہ زخم پھیل رہا ہے، تبھی شرعاً ڈاکٹر اس بات کا مجاز ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دیں. یہاں بھی عضو کاٹا جا رہا ہے لیکن اس میں فائدہ ہے کہ باقی اعضاء بچ رہے ہیں. اسی طرح ایک شخص کے داڑھ میں درد ہے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے علاج جو تجویز ہوا ہے وہ قلع یعنی اکھاڑنا ہے کہ اس داڑھ کو اکھاڑا جائے تو درد ختم ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر صاحب شرعاً اس بات کے مجاز ہیں کہ اس داڑھ کو اکھاڑیں کیونکہ اس میں فائدہ ہے. تو جیسے ان دو صورتوں میں فائدہ کی وجہ سے اعضاء کو کاٹا اور اکھاڑا جا رہا ہے، ایسی ہماری اس مختلفی صورت میں بھی اعضاء کاٹنے کی اجازت اس لیے ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور وہ جھگڑے کا ختم ہونا ہے. وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، اور جب نقول عن الیمین کے بعد قصاص ممتنع ہے تو مدعی علیہ پر یمین چونکہ ایک واجب حق ہے، لا محالہ اس حق کی ادائیگی اس پر ضروری ہے، تو اگر اس میں وہ ٹال مٹول کرے گا تو حق واجب میں ٹال مٹول کرنے والے کی سزا قید ہے، اسے قید میں بند کیا جائے گا کہ یا تو وہ حق ادا کریں یا اسی طرح پڑا رہیں. تو اس وجہ سے نقول عن الیمین کی صورت میں اسے جیل میں بند کیا جائے گا تاکہ وہ یا تو قسم اٹھائیں اور یہ معاملہ ختم ہو، یا مدعی کے دعوے کا اقرار کریں تاکہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. کما فی القسامت، جیسا کہ قسامت کی صورت میں، یعنی ایک محلہ میں ایک شخص مقتول پایا گیا تو اہل محلہ میں سے 50 آدمی قسم اٹھائیں گے. اگر وہ قسم سے انکار کریں تو انہیں جیل میں بند کیا جائے گا یہاں تک کہ یا تو وہ قسم اٹھائیں یا قاتل کے بارے میں بتلا دیں کہ فلاں شخص قاتل ہے. تو جیسے انکار عن الیمین کی وجہ سے یہاں پر منکرین کو جیل میں بند کیا گیا، ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی جب مدعی قسم سے انکار کرے گا تو اسے جیل میں بند کیا جائے گا تاکہ یا تو وہ قسم اٹھائیں یا اقرار کریں. اس مختلفی مسئلہ میں راجح اور مفتبی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے ظاہر ہے اور متون بھی اسی قول پر ہے، اور فتاوی میں بھی اسی قول کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مدعی قسم سے انکار کریں تو اسے جیل میں بند کیا جائے گا، جیسے کہ فتاوی ہندیہ وغیرہ میں. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.